کہ دیکھیں میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں. ایک انسانی معاشرہ، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف. کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دے؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے. حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے. اور کیوں جب وہ پرشین ایمپائر کا جب ایمبیسڈر کو بھیجتا ہے ان کا کہ پتہ تو چلو یہ کون ہے مسلمان، اور وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ کہتے جی، وہ جب ان کے عام سا دروازہ ہوتا ہے، وہ کہتے جی وہ دیکھیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. تو وہ جا کے جب واپس بتاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک کا سربراہ، اس کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہاں امن ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا جو انصاف دیتا ہے معاشرہ. اسی پہ چرچل، ویسٹن چرچل جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، ہٹلر کی فورسز کھڑی ہوئی تھی بارڈر فرانس میں، تو وہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم بچ جائیں گے. یعنی قوموں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر. انصاف، جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے ان کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، قانون کے نیچے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں. آپ کیوں اللہ نے جو اپنی آزادی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، کیوں اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ دیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد شہید کا رتبہ دیا ہے کہ جو آزادی کے لیے اپنے لیے جان دیتا ہے. کیوں اتنا بڑا رتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف آزاد معاشرے اوپر جا سکتے ہیں، صرف وہی معاشروں کا عروج ہوتا ہے. آپ ذرا امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا. وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا. ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں. ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے. اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا. غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو میری قوم میری غور سے بات سن لیں، جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا نہیں پتہ. جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. غلامی یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا. اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. عامر مول کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے. ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے. کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ.